نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں اپنی حفظ و امان میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے، پارہ ہے ہمارا تیسرا اور آیت ہے ہماری 261۔ مثال الذین، ان لوگوں کی، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثلی مثال ہے، حبتن ایک دانے کی، انبتت اس نے اگائی، سبع سات، سنابلہ بالیں، فی کلی ہر ایک، سنبلاتن میں خوشیں ہیں، میاتو سو، حبتن دانے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یضاعف بڑھاتا ہے، لمن یشاء واسطے اس کے جس کے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک اب اس آیت سے لے کر آیت یعنی یہ 261 سے لے کر تقریباً اگلی 10 آیتیں جو ہے نا، وہ مال خرچ کرنے کی بہترین قسم صدقے پر ہیں۔ آپ دیکھیں گے اسلام نے ہمیں مال خرچ کرنے کے مختلف راستے ان آیات میں بتائے ہیں۔ سب سے بہترین شکل جو ہے نا، وہ فی سبیل اللہ، دل کی خوشی سے کریں گے، صداقت ہوگی، سچے ہوں گے تو صدقہ کہلائے گا۔ کیسے؟ یہ اب ہم پڑھیں گے۔ ایک اور بات، بدترین قسم مال کی جو ہے نا، مال خرچ کرنے کی، وہ سود ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صدقے کا جو اپوزٹ ہے نا، وہ سود ہے۔ اب صدقہ لوگ دیتے ہیں، سود لینا نہیں چاہتے، تو انتہائی مباح صورت قرض کی، جس میں پھر رہن بھی ہے اور بغیر رہن کے بھی قرض ہیں، اس کا ذکر ہے۔ تو یہ ہے اب صورت کے اینڈ تک اور آخری رکوع سے پہلے تک کا ایک ہی ٹاپک ہے۔ صدقے بڑھتے جائیں گے، سود مٹتا جائے گا، اور یہ ہے وہ آیت کہ جس پر یقین آ جائے نا، تو ہمارے مالوں کے خزانوں کے بند منہ کھل جائیں گے۔ اچھا پہلے دیکھتے ہیں کہ ربط کیا ہے پچھلی آیتوں سے اس کا، شروع میں، ٹھیک ہے۔ پیچھے سے بات دیکھیں، جہاد اور انفاق کی بات پیچھے تھی، پھر بیچ میں مال خرچ کرنے کی بات آئی، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی آ گئی، آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں ہے دین میں، جس کو کرنا ہے شوق سے کرے اور نہیں کرنا تو نہ کرے۔ اب طاغوتوں اور اندر کے اندھیروں کو ختم کرتے ہوئے انفاق پر زور دینے کے لیے جو مثال بیان کی گئی ہے نا، تو اگر آپ میں سے کسی نے گاؤں دیکھے ہوں اور گاؤں میں گندم کی فصل اگتی ہوئی دیکھی ہو نا، اور نہیں بھی دیکھا تو سنا تو ہوگا، ٹی وی پر اکثر سنتے ہیں یوریا کھاد کا اشتہار، ٹھیک ہے، سونا اگلتی زمینیں۔ تو اگر ایک دانہ، ایک گندم کا دانہ اگر اچھی سی زرخیز اور پہلے سے تیار شدہ زمین میں ڈال دینا اور اس دانے کو واچ آؤٹ کیا جائے، تو اس ایک دانے سے کتنے آتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک دانہ اور پھر اس ایک دانے سے کمپل، پھر بڑھتا ہے تو پھر اس سے سٹا، پھر اس کے اوپر بالیاں، ہر بالی کے اندر ایک دانہ، پھر اس کے سٹے۔ یعنی اللہ رب العزت یہاں یہ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ اس ایک دانے سے 700 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی گندم کے خوشے کو لے کر دیکھیں نا، یہ مثال فٹ ہوگی۔ اب دیکھیں کہ ایک دانہ ڈالا تو پھر 700 دانے نکلے، اور پھر وہ 700 دانے پکے اور وہ 700 دانے اتار کر رکھے، ٹھیک ہے۔ تو ہر دانے کو جب دوبارہ زمین میں اگلے سال کسان ڈالے گا، اور ہر ایک میں سے پھر کتنے بنے؟ تو جب اللہ رب العزت ایک کسان کو تو ایک دانے پر 700 کے ملٹیپل دے سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، مشاہدہ بھی بتاتا ہے، تو کیا وہ اللہ آخرت کی زمین پر ڈالا ہوا 1 روپیہ ضائع کر دے گا؟ یہ ہے اس بات کا، اس آیت کا نقطہ۔ اور اگر اس بات کو کوئی یقین کر لے نا، تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ یہاں کا دکھائی دیتا ہے، یہاں کی زمین جو دکھائی دے رہی ہے، یہاں کا کسان جو ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے، یہاں کا بیج بھی دکھائی دے رہا ہے، اور جب بیج اندر جاتا ہے تو کیا کچھ دیر کسان صبر نہیں کرتا؟ یہ صبر ہے آپ کا میرا اس دنیا سے آخرت تک جانے کا، ادھر جاتے ہی دیکھ لو گے، صرف بات یقین کی ہے۔ لیطمئن قلبی، دل سے شکوک نکال دو، وسوسے نکال دو، فضول باتوں میں زندگی ضائع کرنے سے بچ جاؤ۔ اب اس مثال کو سامنے رکھیں، میں آپ کو اتنا انالوجی دیتی ہوں
اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہاں کی زمین کے سان بیج دانہ سمجھ آ گیا۔ اب آپ سمجھیں کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی زمین ہے، ٹھیک ہے، آپ لینڈ کو ذہن میں لائیں، یہ مردہ دل ہے، اللہ کی معرفت سے دور، شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے دل ہیں، ویسے ہی جیسے نمرود کا دل تھا، طاغوت کا دل، یا پھر کفر کا دل، یا پھر فاسق کا دل۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کی زمین پر سے غالب کرنے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو بار بار لفظ آتا ہے نا، وہ جہاد کا آتا ہے، اور جہاد کے ساتھ پھر کس کا آتا ہے؟ انفاق کا لفظ آتا ہے، اور انفاق اس وقت آپ کا میرا لوگوں کے دلوں میں ایمان کے بیج ڈالنے کی کوششوں کا نام جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر ایک کسان کے پاس اگر ایک دانہ نہ ہوتا تو کیا وہ 700 کا ملٹیپل ہوتا؟ نہیں ہوتا نا۔ تو ایک دانہ کتنے کا ہوگا؟ شاید 1-2 روپے کا۔ لیکن اگر وہ ایک دانہ نہ ہوتا تو وہ کھیتی تو نہ بنتی نا۔ وہ ایک دانہ آپ اور میں ہیں، کبھی خود کو الگ نہ سمجھیں، کبھی خود کو کھوٹا نہ سمجھیں، کبھی خود کو ادھورا نہ سمجھیں، کیونکہ ہر وہ بندہ جس کے دل میں تڑپ ہے نا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کی، وہ ایک دانہ نہیں ہے، وہ پوری کھیتی ہے۔ آپ کا اور میرا کام کیا ہے اب؟ زندگی میں اپنے وقت کی قدر پہچانیں۔ اگر بیج بن سکتے ہیں تو بیج بن جائیں، اگر بیج پہلے سے ڈلا ہوا ہے تو کھاد بن جائیں، اور اگر کھاد بھی وہاں پہلے سے ڈلی ہوئی ہے تو فصل کاٹنے والوں کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس میں اجتماعیت کا درس ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سکھا رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جب اللہ کے نبی اٹھے تھے تو کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے مذاق نہیں اڑایا تھا، پھر آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی پیدا کی تھی۔ کیا آج نہیں ہیں یہ چیزیں؟ اکیلا بندہ کتنا کوئی رزسٹ کر لے گا؟ یہ جو کھیتی کی بات ہے نا، اس کو سمجھیں کہ ایک طرف تو اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، پھر دوسری بات کہ اللہ کے نبی کو ایک آخری نبی کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، مکہ جیسا زمین کا ببر ٹکڑا، اور کوئی ہو سکتا ہے؟ جہاں بیج ڈلا تو آخری وحی کا ڈلا، اقرا بسم ربی، اور جہاں سے شخصیت ابھری تو برفان اللہ کا ذکر۔ مکہ کا کوئی مقام لے سکتا ہے؟ آج بھی پوری دنیا میں اسلام آ گیا ہے، لیکن کیا مکہ کی حیثیت کم ہوئی؟ یہ ہیں آپ، ساری دنیا میں اسلام آ جائے گا نا، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ بیج تھے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کا کوئی حسب نسب، عالمہ کی بیٹی، عالم کی بیٹی، کوئی کوالیفیکیشن جو ہے نا وہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ آپ کو عالموں کی ماں بنا دے گا، شرط صرف اتنی ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ مجھ سے کام لے لے۔ ہم تو اپنی زندگی کے رونوں سے ہی فارغ نہیں ہوتے۔ مسئلہ تو یہ ہے ہمارا، کسان کبھی بیج ڈالے گا، ٹھیک ہے، اور اگر آج اس کو کوئی مجبوری ہو جائے، ٹھیک ہے، گھر پر رہنا پڑ گیا، تو کل اس کے بچے کی شادی ہے اور پھر اس کی بیٹی کا فلاں ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی زمینیں ایسے آباد نہیں ہوتی۔ اللہ کے دین کو زمین پر غالب کرنے اور اس کو قائم کرنے کی کوششیں اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی ہیں۔ ہوا میں خلا میں تو یہ کام نہیں ہوتا نا، یہ تو زمین پر ہی ہوتا ہے، اور وہاں لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کل جو کام اللہ نے مکہ سے لیا نا، آپ میں ہر ایک جہاں سے بھی جو کوئی بھی سن رہا ہے، آپ اپنی جگہ کو مکہ بنا لیں۔ آپ کا وہ مکہ ہے، آپ کا وہ مدینہ بن جائے گا اگر آپ دین کے لیے اٹھیں گے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا خوبصورت نظام جو ہے وہ قائم ہو جائے کہ چھوٹی چھوٹی فصلیں اللہ کے دین کی تیار ہوں، اور شیطانی لشکر جو پیچھے سن چکے ہیں، وَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، ان شیطانی کوششوں سے ٹکراؤ پیدا کرنے اور ان سے لڑنے کے لیے آپ کو بھی ایک گروہ بننا پڑے گا، اور اس میں پھر خرچ بھی ہوگا، خرچ تو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں بہت ساری خرچ کی صورتیں ہیں، لیکن یہاں کیا کیا ہے؟ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ اب فی سبیل اللہ میں کیا کچھ آتا ہے؟ سب کچھ، ہر وہ کوشش جس سے اللہ سے لوگ جڑ جائیں، ٹھیک ہے، یہ ہے سبیل اللہ۔ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے طریقے، اور اس کا نقطہ آغاز کیا کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاد سے۔ اناڑی لوگوں کو تلواریں پکڑانے سے کیا؟ وہ تو اپنے ہی سر کاٹ کے آ جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو قلم پکڑاتے ہیں، اور آج فی سبیل اللہ کی بہترین امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اور اسی سے جذبہ جہاد بھی پیدا ہوگا، اسی سے قتال بھی ہوگا، اسی سے لوگوں کو دین بھی دکھائی دے گا، سچ دکھائی دے گا، جھوٹ سے نفرت ہوگی، اور جب آپ کی میری زندگی کی آخری کمائی بھی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے میں لگ گئی نا تو تر جائیں گے، بچ جائیں گے۔ آپ دوسروں کے ساتھ نیکی کریں تو صحیح، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے دیتا ہے۔ تو آج کے دور میں ان کوششوں کو ریئلی تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ زلزلہ آتا ہے کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں اس میں؟ طوفان آتا ہے خرچ کرتے ہیں نا، وبا آتی ہے خرچ کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، چیریٹیز بنی ہوئی ہیں، قرآن کی تعلیم پر کون خرچ کرے گا؟ اور وہ قرآن پڑھنے والے نہ کریں اور پڑھانے والے نہ کریں تو مجھے بتائیں کہ آپ کا پھر کسی اور سے امید رکھ سکتے ہیں؟ پیسے والوں کے تو 100 غم ہیں، قرآن والوں کا یہ غم ہونا چاہیے۔ اگر نہ چھوڑو نا میرے خون کو
اور جو خون نچڑے گا وہ بھی اللہ کے راستے میں لگ جائے، پسینہ نکلے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں لگ جائے، پاؤں میں چھالے پڑیں تو وہ بھی اللہ کے راستے میں لگ جائے، اور اگر میرے صندوق یا الماری کی آخری پرت کو کھول کر بھی 1 روپیہ ملتا ہے نا تو اس کو بھی اللہ کے رستوں پر ڈال دو۔ پھر ایک ہے یا 1000 ہے، وہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے نا، اللہ نے آپ کو ہزاروں کا مالک کیا یا سینکڑوں کا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر ایک ڈالتے ہیں نا تو اللہ ادھر سے دوسری ڈلیوری آپ کو 700 کی کر دیتا ہے، آزما کر دیکھ لیں۔ دینے والوں کو آج تک انگلا ہوتا ہوا میں نے نہیں دیکھا، اور کبھی خالی کر کے تو دیکھیں۔ ہم یہ جو رٹتے ہیں نا، ہائے خالی کر دیا تو مر ہی نہ جائیں، ہائے آکسیجن ہے جو ختم ہی نہ ہو جائے تو مر جائیں گے، تو ایک دفعہ اللہ پر ٹرسٹ کر کے تو دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ یہ دل چھوٹا ہے ہمارا، دراصل ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کو ویسا سمجھا ہی نہیں، اسی لیے ہم روتے ہیں نا، ہم بس دوسروں کو شوئیں مارتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال آج اس دنیا کے کھیت میں آخرت کی کھیتی تیار کرنے کے لیے کام کریں گے تو فائدہ ہے، ورنہ پھر دنیا میں کھیتیاں لگتی رہتی ہیں اور ٹوٹتی رہتی ہیں، یہ آپ نے بھی دیکھا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے اور ضائع ہونے سے بچا لے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔